روایات میں آتا ہے کہ مومنین کی ارواح کو وادی السلام میں اور جو کفار اور گناہگار روحیں ہوتی ہیں ان کو دوسری جگہ پہ منتقل کیا جاتا ہے. تو کیا مومنین کے قبرستان میں جب ہم فاتحہ کے لیے جاتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ میں اس کو یوں عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا کہ اس مشکل کو آپ اس طرح آسان کر سکتے ہیں کہ آپ عالم برزخ کو عالم دنیا پہ قیاس کرنا چھوڑ دیں. نظام عالم دنیا کچھ اور ہے، نظام عالم برزخ کچھ اور ہے، نظام عالم محشر کچھ اور ہے. ایک نظام کو دوسرے پہ قیاس کرو گے تو آپ کو بڑی مشکل درپیش آ جائے گی. میں یوں کہنا چاہتا ہوں کہ جو قوانین اور جو فارمولے عالم دنیا پہ ہیں وہ کچھ اور ہیں، جو عالم برزخ کے ہیں وہ کچھ اور ہیں. آپ اگر اس فارمولے کو ذہن میں بٹھا لیں کہ میں عالم دنیا پر قیاس عالم برزخ کو کرنا چھوڑ دوں اور یہ نہ کہوں یہاں ایسا نہیں ہو سکتا تو وہاں کیسے ایسا ہو سکتا ہے. اللہ کے بندے، جب تو ماں کے پیٹ میں تھا تو عالم اور تھا، جب ماں کے پیٹ سے باہر آیا تو عالم اور ہے. ماں کے پیٹ کے قوانین اور ہمارے باہر کے قوانین ایک جیسے ہیں؟ ہم مختلف ہیں. تو جیسے جنین اور مولود آپس میں اختلاف رکھتے ہیں کافی عرصے تک، اسی طرح دنیا اور قبر یعنی برزخ وہ آپس میں اختلاف رکھتے ہیں. میں اس کی مثال یوں دیتا ہوں اگر شاید آپ کو سمجھ آ جائے. کیا خیال ہے رسول اکرم جب معراج پر گئے تھے آپ نے جنت کی سیر کی تھی یا نہیں؟ جو مانتے ہیں صلوات پڑھ لیں. تو جنت کہاں ہوئی؟ عالم بالا میں ہوئی یا نہیں؟ رسول اکرم عالم بالا میں گئے تھے نا، اور وہاں آپ نے جنت کی سیر کی تھی اور جہنم کو بھی دیکھا تھا، اور آپ نے بتایا تھا آ کر کے جہنم میں نے یہ مناظر دیکھے. ٹھیک ہے، اور جنت کو اس طرح دیکھا. تو جنت کہاں ہے؟ عالم بالا میں. حدیث کہتی ہے الا ومن مات علی حب آل محمد فتح له فی قبرہ بابان الی الجنہ. جب کوئی محب اہل بیت قبر میں لٹایا جاتا ہے تو اس کی قبر میں دو دروازے جنت کی طرف کھول دیے جاتے ہیں. وہ جنت زمین کے اندر ہے. فرمائیے وہ جنت کہاں ہے جس کی طرف دروازے کھول دیے جاتے ہیں؟ وہ زمین کے پیٹ میں ہے یا عالم بالا میں ہے؟ حدیث غلط ہے یا صحیح ہے جی؟ تو زمین کے پیٹ کے اندر دو دروازے عالم بالا کی طرف کھول دیے جاتے ہیں. یہ دنیا میں ہوتا ہے. دنیا کا دستور یہ ہے، عالم دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ زمین کے اندر دو دروازے کھول دیے جائیں. مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی ہے وہ دروازے کیسے ہوتے ہیں؟ لوہے کے ہوتے ہیں، سونے کے ہوتے ہیں، لکڑی کے ہوتے ہیں. وہ جو قبر میں دو دروازے جنت کے کھولے جاتے ہیں، اللہ آپ سب کے لیے انشاءاللہ جنت کی طرف دو دروازے کھولنے والا ہے. آپ جلدی سے جائیں تو صحیح. تو اس لیے اسی کو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. معلوم ہوا عالم برزخ کچھ اور ہے اور عالم دنیا کچھ اور ہے. یہ اشتباہات اور یہ پریشانیاں اسی لیے لاحق ہوتی ہیں کہ ہم عالم دنیا کے جو فارمولے ہیں ان کو ہر جگہ نافذ مان لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں. وہاں کیسے ہے؟ یہاں تو ایسا نہیں ہوتا. یہ قانون یہاں نہیں ہے، وہاں کیسے ہوگا؟ نہیں بابا، یہاں کا قانون اور ہے، وہاں کا قانون اور ہے. تجھے سمجھانے کے لیے معصومین نے تیرے ذہن کے قریب لانے کے لیے کچھ باتیں کی ہیں. جتنی سمجھ آتی ہے مان لے اور جتنی نہیں سمجھ آتی ہے امام کے ذمہ چھوڑ دے. کیا عذاب فقط جسم کو ہوگا یا روح کو ہوگا یا دونوں کو ہوگا؟ واضح ہے کہ روح کو بھی ہوگا، بذریعہ جسم ہوگا، بغیر جسم کے بھی روح کو سزا دی جا سکتی ہے. اور بات پھر وہی ہے کہ وہ دینے والا بہتر جانتا ہے. آپ عذاب سے بچنے کی کوشش کریں. نماز اور اذان میں شہادت ثالثہ یعنی امیر المومنین کی ولایت کی شہادت کا کیا حکم ہے؟ واضح سی بات ہے. یہ بات آپ کی تقلید اور آپ کے مراجع کے فتاوی سے متعلق ہے، اور الحمدللہ اکثر مراجع اعظام نے، اکثر علماء کرام نے یہی ارشاد فرمایا ہے کہ اذان میں شہادت ولایت کا
बक़स्द इस्तेहबाब पढ़ देना आपके लिए बायस सवाब है। इसको आज़ान की जुज़ समझने की इजाज़त नहीं है, इसलिए कि आज़ान की अज्जा बिदून शहादत अमीरुल मोमिनीन, बाकी 18 फसलें हैं, अमीरुल मोमिनीन का जिक्र मुस्तहब है। उलमा ने उसके इस्तेहबाब से इस्तिफादा करना आपके लिए जायज़ करार दिया है। आप सवाब की नीयत से वो पढ़ देते हैं और वो पढ़ी जा रही हुई है, इसमें कोई इश्काल नहीं है। रह गया तशहुद नमाज में, चूँकि 1400 साल से आपकी जो नमाज आ रही है उसमें विलायत अमीरुल मोमिनीन की शहादत ना थी और ना उसके होने की कोई ख़ास हमारे लिए परेशानी है, इसलिए कि अली को वली मानेगा तो जन्नत जाएगा और अगर नहीं मानेगा तो जन्नत नहीं जाएगा। आज़ान में सवाब की नीयत से इजाज़त है, लेकिन तशहुद में इस नीयत से भी इजाज़त